أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مختصر دو سنا کے بعد چند روز قبل 12 ربیع الاول کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا گیا ہے۔ کئی مقامات پہ ڈھول اور بھنگڑے کی تھاپ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئی، مرد و عورت کا اختلاط بھی ہوا، اور بہت سے ایسے کام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے تھے ان کا امت نے ارتکاب بھی کیا۔ کئی مقامات پہ عید میلاد النبی کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور کئی لوگ عید الاضحیٰ کی طرح اس عید پہ قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ بدعت اپنے رنگ بدلتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز جو اس موقع پہ یکسر نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کس دن ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ اختلافی، اور اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عربوں کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج تھا ہی نہیں۔ اتنی باریک بینی تک تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا کہ پیدا ہونے کی تاریخ کو بھی شمار کرے اور لکھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں علماء سیرت و تاریخ کے کئی اقوال ہیں، اور اکثر کا خیال ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، جبکہ آپ کی وفات کے بارے میں تو تقریباً اتفاق ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ کسی جاندار نے اس دنیا میں باقی نہیں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر اس کائنات میں کسی کو رب تعالیٰ نے باقی رکھنا ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہوتی، لیکن یہاں ہر ایک کو فنا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کھلا پیغام دیا تھا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ آپ سے پہلے رسول آئے، چلے گئے، آپ بھی چلے جائیں گے، وہ بھی فوت ہو گئے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے۔ ہوتا بھی یوں ہے کہ جب بھی
کوئی کسی کو کسی جگہ پہ کام بھیجتا ہے، کسی مشن پہ روانہ کرتا ہے، جب وہ مشن اور کام مکمل ہو جائے تو وہ اس کو واپس بلا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے بھی مشہور ہم جانتے ہیں، آپ کا وہ خطبہ بڑا مشہور ہے۔ اسی دوران آپ کو یہ آیت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دی گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، جس مشن پہ آپ آئے تھے وہ مشن مکمل ہو گیا، اب واپسی کی تیاری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہہ بھی دیا تھا، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھ سے اچھی طرح حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ میں آئندہ سال تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ تشریف لائے تو یہ سورت بھی نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد جوق در جوق اسلام لا کے اس کلمہ توحید کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ مکہ فتح ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، اور اللہ رب العزت سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں۔ آپ جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے بے سر و سامان، تو اللہ رب العزت نے آپ پہ یہ آیت نازل کی تھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے وہ واپس آپ کو مکہ میں ضرور لائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، حالات جتنے مرضی کمزور اور سنگین ہوں، ہمیں اپنے رب کے وعدوں پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ ہجرت کر رہے ہیں، کمزوری کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے صحابہ کا دفاع نہیں کر سکتے، اور اشارہ کیا مل رہا ہے کہ آپ اسی مکہ کو فتح کر لیں گے۔ اور پھر ہوا، دنیا نے دیکھا، تو اس کے بعد جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، گروہ در گروہ، فوج در فوج۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا کہ اللہ کی مدد آ چکی، اس کی فتح آ گئی، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہو گئے، مشن مکمل ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی تسبیح اور استغفار ذرا تیز کر لیں۔ یاد رکھیں، جب انسان عمر کے آخری حصے میں داخل ہو جائے، اس کے واپس جانے کا وقت ہوتا ہے، پس وہ کثرت سے تسبیح کرے، وہ کثرت سے استغفار کرے، تاکہ اگر زندگی میں کمی کوتاہی تھی تو اللہ معاف کر دے، اور نہیں تھی تو اللہ درجات بلند کر دے۔ بس پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت مبارکہ کے نزول کے بعد آپ بہت ہی زیادہ تسبیح پڑھتے اور بہت ہی زیادہ استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پہلے ہی معمول بڑی کثرت سے استغفار کریں، وَإِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرة۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی مجھے اپنے دل پہ غبار سا لگتا ہے، جیسے کوئی غبار آ گیا ہے،
تو میں پھر اس وجہ سے اپنے رب سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہمارے دلوں میں تو سیاہی چھائی ہوئی ہے نا، بدیوں کی، گناہوں کی، نافرمانیوں کی، اور ایک کمزوری جو اس انسان میں ہوتی ہے۔ ہمیں کتنے استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ پھر اپنی فرضی نمازوں کے سجدوں میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگی، نہیں تو یاد کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پہلے آپ پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر آپ کی تسبیح میں، آپ کے رکوع و سجود میں اس تسبیح کی کثرت تھی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ کثرت سے پڑھا کریں سجدوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بقیع جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، قبر تیار ہو رہی تھی، کچھ دیر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھ گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے جسم سے حرارت محسوس ہوئی، حالانکہ میں فاصلے پہ بیٹھا تھا۔ تو میں نے قریب ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ ہاتھ رکھا، تو وہ بخار کی وجہ سے انتہائی تپش میں تھے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب آپ کو تو بخار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید، مجھے جب بھی بخار ہوتا ہے، آپ لوگوں میں سے جتنا 2 کو ہو، مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔ آزمائشیں اللہ رب العزت کے بندوں پہ زیادہ آتی ہیں۔ یہ بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہے۔ آپ کے سر کو درد شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ یہ ماہ سفر کی 29 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی سر میں تکلیف ہے، تو وہ کہنے لگی ہائے میرے سر کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں، مجھے بہت انتہائی تکلیف۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز۔ 5 دن آپ بیمار رہے ہیں، سارے کام سر انجام دیتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، دعوت دین کا کام ہوتا رہا، لیکن 29 سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری طول پکڑ۔ یہ جمعرات کا دن تھا، اور یہ دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پہ بڑا بھاری رہا۔ اس کے بعد وہ آپ کی زیارت نہیں کر سکے سوائے 2 مقامات کے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، تو ایک دم کہنے لگے کہ مل یوم، آج کون سا دن ہے؟ تو ان کے شاگردوں نے کہا الخمیس، آج جمعرات کا دن ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ مسجد کی کنکریاں تار ہو گئی تھی۔ کہا وما ادراک ما یوم الخمیس، تمہیں کیا پتا جمعرات کا دن کیا دن ہے؟ اشتد وجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن اللہ کے پیغمبر کی بیماری طول پکڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی ہے، اور اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ بیمار ہو کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آخری آیت سورت کی آخری بھی سنی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے کہ جسے دیکھ کے لوگ ایمان لائیں؟ قرآن مکمل ہو چکا،
سنت مطہرہ کا علم لوگوں تک پہنچ چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا۔ یہ آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے اور دوبارہ نماز پڑھانے کے لیے آپ نہیں آ سکے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، کافی وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں چلے جا رہے تھے۔ ہوش آئی تو آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کو ہوش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا ہمیں بھی اتنی نماز کی فکر ہے؟ تھوڑے تھوڑے عذروں کے پیچھے ہم نمازیں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایک ہی بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا کہ ہم ینتظرونک، اللہ کے حبیب آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا، نماز کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش آتی نماز کا پوچھتے یا پھر ایک پیغام دیتے تھے لا الہ الا اللہ سکرات الموت، لا الہ الا اللہ سکرات الموت۔ اور لوگوں موت بڑی سخت ہے، موت بڑی سخت ہے۔ کلمہ توحید پڑھ کے آپ ہمیں یہ پیغام دیتے رہے لوگوں موت کی تیاری کر، موت کا لمحہ بہت سخت ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہوا کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو ابو بکر سے نماز پڑھانے کا اور ابو بکر کو مصلی رسول پہ لانے کا انتظام کرتے۔ اشارہ تھا کہ میرے بعد اس مصلی پہ اور میرے بعد مسلمانوں کی اس خلافت پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے گزارش کی ان ابا بکر رجل اسیف اذا قام مقامک لا یسمع الناس، ابو بکر بڑے کمزور دل انسان ہیں، نماز پڑھیں تو بڑا روتے ہیں، ان کی آواز ہی بیٹھ جاتی ہے، لوگوں تک شاید ان کی آواز نہ جائے گی۔ آپ سیدنا عمر فاروق کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے مصلی پہ آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے مصلی پہ پڑھائی۔ سوموار آ گیا اور یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اس سے پہلے آپ صرف 2 دفعہ مسجد میں آئے ہیں، ایک دفعہ تو ایک خاص پیغام دینے کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، آپ کا مسجد میں نماز پڑھانا ختم ہوا ہے، وہ آپ کی یاد میں رو رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ کے صحابہ آپ کی یاد میں بڑا رو رہے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے بٹھایا جائے، پھر سہارا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ تشریف لائے اور لوگوں کو یہ پیغام دیا، فرمایا کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں ہم قریشی وعیبتی، یہ میری جان اور جگر کی طرح ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور اسلام سے کچھ لیا نہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور پھر ان کو بھی آپ نے ایک پیغام دے دیا، فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار کم ہوتے جائیں گے، تم دیکھو گے
کہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم نے تو اپنا تن من دھن قربان کیا ہے، لیکن آنے والا وقت ذرا اور ہوگا، آپ پہ دوسروں کو ترجیح ملے گی۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوْضِ، تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ تمہاری اور میری ملاقات حوض پہ ہو جائے، حوض کوثر پہ۔ یہ سارے اشارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے تھے۔ پھر ایک دن آپ تشریف لائے اور یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا۔ آپ نے اپنے ماتھے مبارک پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی ہے، تکلیف کی شدت ہے، اور آپ ممبر رسول پہ تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، ان امن الناس فی صحبتی ومالی، اس کائنات میں میرے ساتھ دینے میں اور میری مدد کرنے میں میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنی بھی کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا ہوں۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ روز قیامت اللہ رب العزت کو دیں گے۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے دروازے، کھڑکیاں مسجد نبوی کی چاروں جانب کھلتی تھی۔ آپ نے فرمایا، سد الابواب کلھا، یہ ساری کھڑکیاں بند کر دو، الا خوفۃ ابی بکر، صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ میرے جانے کے بعد دنیا میں خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہوگی۔ آج بھی آپ جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، مسجد نبوی کا دوسرا دروازہ باب ابی بکر، پہلا باب السلام اور دوسرا باب ابی بکر صدیق۔ مسجد میں آپ داخل ہوں اور داخل ہو کے دروازے کی بیک پہ دیکھیں گے تو اوپر پٹی لگی ہوئی، حاضی خوفۃ ابی بکر، اسی جگہ پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی تھی۔ سعودی حکومت نے وہاں دروازہ بنا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم انسان۔ بس صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یہ ہمارا آخری دیدار تھا، یہ آپ آخری دفعہ ممبر پہ تشریف لائے تھے، پھر آپ گھر تشریف لے گئے، حتیٰ کہ 12 ربیع الاول کی صبح، سوموار کا دن، فجر کی نماز، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ تھا، آپ نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، اپنی آنکھ کو ٹیڑھا کر اپنے پیغمبر کی زیارت کے لیے جو ہمیشہ آپ کے دروازے پہ دستک دیتے اور دروازے کو دیکھتے، انہیں نماز میں اتنی خوشی ہوئی کہ شاید آپ تشریف لانا چاہ رہے ہیں، کأنہم مفتتنون، یوں لگا کہ نماز ہی آزمائش بن جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ لائی تھی، اور یہ مسکراہٹ اس بات کی تھی کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ توحید کے بعد لوگ نمازی بن جائیں۔ آپ کو خوشی ہوئی کہ میں جو مشن لے کے آیا تھا وہ مکمل ہو گیا، میرے صحابہ نمازی بن گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں اور صحابہ بڑے خوشو و خضوع سے مسجد میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو بعض مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور سے مسجد میں روشنی ہوئی تھی، جسے دیکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آزمائش میں پڑے۔ ابو بکر صدیق اپنے قدموں پہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے،
مصلی خالی کرنا چاہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج کے بعد پھر آپ مصلی پہ آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارے کے ساتھ ابو بکر نماز مکمل کرو، اور آپ نے اپنا گھر کا یہ پردہ نیچے گرایا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آخری دیدار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 7 مشکیزوں کا پانی، 7 کنوؤں کا پانی مشکیزوں میں یوں بھر کے لاؤ کہ اس پانی کو کسی کا ہاتھ نہ لگاؤ۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، میں اپنے رب کی ملاقات سے پہلے اللہ رب العزت کے نازل کردہ پاک اور طیب پانی سے خود ہی گزر کر، کسی کا ہاتھ نہیں لگا۔ آخر انسان ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ 7 مشکیزوں کے اور 7 کنوؤں کے پانی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تو آپ کی حالت میں بہتری آ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی، اب مجھے اجازت دے تو میں گھر چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ مدینہ سے قریب ہی مقام صنع، جس کو حوالی بھی کہا جاتا ہے، وہاں رہتے تھے، وہاں چلے گئے۔ سورج نکلا، دن چڑھنا شروع ہوا، ظہر کا وقت قریب ہونا چاہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، بگڑنا شروع ہو گئی، آپ پہ غشی کے دورے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے کہاں پیغام بھیجا۔ فاطمہ آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فاطمہ کا چلنا اپنے باپ کے چلنے جیسا تھا، اور اس موقع پہ تو یوں لگا جیسے سرور کائنات ہی چل کے آ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا دیکھے 5-6 دن گزر گئے، اپنے خامد کے چلنے کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فاطمہ کو بلایا تو فاطمہ دیکھ کے کیا کہنے لگی؟ یا کربا ابتھا، ہائے میرے باپ کی تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ لا کربا علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی تکلیف نہ رہ جائے گی۔ لگتا یہ ہے واللہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی تکلیفیں یاد آ رہی ہیں۔ یتیم پیدا ہوئے تھے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پیدا نہیں کیا، پھر آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ 2 ماہ کا بچے تھے جب پیٹ میں کہ باپ دنیا سے چلے، یتیم پیدا ہوئے، باپ کی محبت نہ دیکھ سکے، 6 سال کی عمر، سفر میں ہے، ایک خادمہ ہے، ایک اللہ کے حبیب ہے، کتنی کو عمر ہوتی ہے 6 سال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی جدا ہو۔ ہم کبھی اس منظر کو سوچیں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ ایک یتیم بچہ سفر کی حالت میں اپنی والدہ کی قبر کیسے کھود رہا ہوگا، وہ مائی نے قبر کھودی ہوگی، دونوں نے کیسے قبر میں اتارا ہوگا، سرور کائنات نے اپنی والدہ کی قبر پہ مٹی کیسے ڈالی ہوگی، یہ ساری تکلیفیں آپ کو یاد آ رہی ہوں۔ پھر دادا نے پالا، 2 سال گزرے تو دادا بھی دنیا سے چلے، شیب ابی طالب کی تکلیفیں یاد آ رہی ہوں گی۔ 3 سال کا عرصہ بائیکاٹ کا ہے، میرے پیغمبر نے 3 سال غار میں گزارے، رشتہ داروں نے بولنا ترک کیا ہوا ہے، گھر میں آنے پہ پابندی ہے، مکہ میں داخل ہونے پہ پابندی ہے۔ یہ 3 سال کا عرصہ وحی بھی نہیں آئی، وحی کا بھی انقطاع ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کے یہ 3 سال انسانی زندگی کے سخت ترین سال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء اپنے دوپٹے میں کھانا باندھ کے مکے والوں کی نظروں سے بچ بچ کے کھانا پہنچایا کرتی تھی، اور ایک دفعہ ابو جہل کو علم ہوا تو چہرے پہ تمانچے مارے تھے اور بڑی تکلیفیں دی تھی۔ 3 سال کا بائیکاٹ آپ کو یاد آ رہا ہوگا۔ پھر چچا نے پالا،
تو نبوت شروع ہوئی، چچا بھی دنیا سے اٹھ گئے۔ آپ کے سر پہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ تھا، شفقت تھی، مال بھی تھا، محبت بھی تھی، حوصلے بھی تھے۔ اسی سال وہ بھی چلی گئی۔ عام الحزن، اللہ رب العزت نے 7 بچے دیے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، تینوں کے تینوں اللہ کے حبیب کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے اٹھے، بچپن میں ہی چلے گئے۔ 4 بیٹیاں، ان میں سے 3 بھی بچپن میں گئیں۔ یہ سارا منظر میرے حبیب کو یاد آ رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تکلیفیں یاد آ رہی ہوگی، لوگوں نے کانٹے پھینکے رستے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، آپ کے دندان زخمی ہوئے، آپ کے چہرے سے خون بہا۔ آپ کو طائف کا وہ منظر یاد ہوگا، جب آپ کو طائف کی وادیوں میں پتھر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدھر رخ تھا آپ ادھر کو نکلے، بے ہوش ہو کے گرے، اور پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے نے آپ کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انی ملک الجبال، میں پہاڑوں والا فرشتہ ہوں، آپ مجھے حکم دیں، اطبقہم بین الاخوشین، میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ آپ کو اپنے طائف کے یہ سفر کی تکلیفیں یاد آئی ہوں گی، آپ کو صحابہ کرام کے دکھ یاد آئے ہوں گے، زنیرہ کی نکلتی ہوئی آنکھیں، خباب اور خبیب کی سولیاں، عمار بن یاسر کی تکلیفیں، آل یاسر کا ذبح ہونا، بلال کا تپتی ریت پہ اور تپتے پتھروں پہ لٹایا جانا، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جانا، یہ سب منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ پھر آپ کا گھر بار چھوڑنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذہنی تکالیف سے دوچار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ساری تکلیفیں آپ یاد کر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا، یا فاطمہ میری بیٹی، لا کرب علی ابیکی بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی تکلیف نہ رہ جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اتنی دیر میں عبد الرحمن بن ابی بکر میرے بھائی داخل ہوئے، مسواک کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مسواک پہ لگ گئی۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ نے غسل کر لیا، اب آپ چاہتے تھے میں اپنے منہ کو بھی مسواک کے ذریعے پاک صاف کر لوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پہ قربان جائیں، جلدی سے عبد الرحمن کے منہ سے مسواک پکڑ لی، اس کو آگے سے کاٹ دیا، کاٹ کے اپنے منہ میں رکھا، اس کو چبایا، نرم کیا، اور نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں مسواک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں۔ طہارت اسلام کا بہت بڑا درس ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس آنے سے پہلے مسواک، نماز آنے سے پہلے مسواک کیا کریں، مسجد میں آنے سے پہلے مسواک کیا کریں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، فاطمہ قریب ہو گئی، فرمایا بیٹی میں دنیا سے جانے لگا ہوں، تیرے باپ کو اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو دنیا میں رہوں اور چاہوں تو دنیا سے چلا جاؤں، لیکن اللہ کے بندے نے رب کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے۔ فاطمہ ایک دم رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اشارہ کیا اور فرمایا بیٹی میرے گھر والوں میں سب سے پہلے میری ملاقات تیرے ساتھ ہوگی، تو بہت جلدی میرے پاس آ جائے گی، اور فاطمہ تجھے اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ دنیا جہان کی جتنی بھی جنتی عورتیں ہوں گی اللہ نے تجھے سب کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے زندگی بھر غمی اور خوشی اتنی قریب سے نہیں دیکھی تھی، ایک ہی لمحہ رونے کا، ایک ہی لمحہ مسکرانے کا۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ تیرے باپ نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اگر میرے باپ نے یہ بات کان میں نہ کی ہوتی میں آپ کو بتا دیتی، یہ راز ہے، یہ زندگی میں راز نہیں اٹھا سکتی ہوں، لیکن کیا پتا تھا کہ ابھی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف لگا لی،
سیدہ عائشہ صدیقہ نے جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو سہارا دے کے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا کرتی تھی میں بھی بڑی خوش نصیب عورت ہوں، میرے ہی گھر میں، میری ہی باری میں، میرے ہی دل میں، میرے ہی سینے کے ساتھ، میری ہی ٹھوڈی کے ساتھ، میرے لعاب کے ملے ہونے کے ساتھ اللہ کے حبیب و مداح مفاقت دے کے گئے۔ لعاب بھی ملا مسواک کے ذریعے، سینہ بھی عائشہ کا، ٹھوڈی بھی عائشہ کی، دل بھی عائشہ کا، گھر بھی عائشہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان پہ ٹک گئی اور ہماری عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تب حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب اللہ اپنے پیغمبر کو دنیا سے اٹھانے لگتا ہے تو جنت میں اس کا گھر اسے دکھا دیتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا آپ اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ ابھی دنیا سے اٹھنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھی، آپ کی زبان پہ حرکت جاری ہوئی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ یا اللہ مجھے اب اپنے نیک ساتھیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ جمع فرما دے، مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہی کام جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں جی فرمانے لگی کوئی دروازے پہ آیا ہے، بیٹی کہنے لگی ابا جان کوئی دروازے پہ ہے۔ فرمایا بیٹی یہ دروازے پہ وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی دروازے پہ دستک نہیں کی۔ ملک الموت آیا ہے، میری روح کے قبض کرنے کا وقت ہے، اختیار تو مجھے ہے، میں چاہوں تو دنیا میں رہوں اور چاہوں تو اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن اللہ کے بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح 12 ربیع الاول دوپہر کے وقت سوموار کے دن اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پہ یہ دن کتنا بھاری ہوگا، ہماری امت کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن رب کے حبیب مدینہ میں آئے تھے، اضاء المدینہ واضاء کل شیء، مدینہ روشن ہو گیا تھا اور مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی۔ اور جس دن رب کے حبیب نے ہمیں جدائی دی، اظلمت المدینہ واظلم کل شیء، مدینہ بھی تاریکی میں ڈوبا اور مدینے کی ہر چیز تاریکی میں ڈوب گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقین نہیں آ رہا، اللہ کے حبیب کی وفات کی خبر کہاں سے نکل آئی کہ اللہ کے حبیب تاغ مفارقت دے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد صحابہ کرام سے بھر گئی۔ اب کسی کو نظر آنا بند ہو گیا ہے، کسی کی سانسیں رک رہی ہیں، کسی کی عقل زائل ہو رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر تلوار نیام سے نکال کے کہنے لگے، جس منافق کی زبان پہ یہ بات آ گئی کہ اللہ کے حبیب فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی حالت اس قدر پریشان کن تھی کہ کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ کوئی کہتا تھا آپ آرام کر رہے ہیں ابھی اٹھ جائیں گے، کوئی کہتا تھا آپ بے ہوش ہیں ابھی اٹھ جائیں گے، کوئی کہتا تھا آپ دنیا سے یوں گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اپنی قوم سے دور ہوئے تھے اور رسالت لے کے پلٹے تھے، آپ پھر واپس آ جائیں گے۔ ادھر عمر فاروق کی تلوار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سننے کو دل ہی نہیں کر رہی، تصدیق ہی نہیں ہو رہی، مان ہی نہیں رہا کوئی۔ اور یقینی بات ہے ہو بھی کیسے؟ یہ چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، عراق کے ایک شادی ہال میں آگ لگ گئی۔ اس دوران کے نکاح کی تقریب کا انعقاد تھا، دلہن کی والدہ اور دلہن کا والد بھی اس آگ میں جل گئے۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ اسے اٹھا نہیں جا رہا۔ والد کا صدمہ ہے، والدین کا صدمہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس دنیا میں سرور کائنات کی جدائی سے بڑا صدمہ کوئی نہیں۔ وہ تو صحابہ ہی جانتے ہیں جن پہ یہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ پورے 6 مہینے میں کسی نے فاطمہ کے رگوں میں مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ فاطمہ مسکرانا ہی بھول گئی اور کیا کہا کرتی تھی
انس تمہارا دل کیسے کیا سرور کائنات کے چہرے پہ مٹی ڈال کے آ گئے؟ تمہیں کیسے گوارا ہوا کہ تم نے سرور کائنات کو دفن کر دیا؟ اور کسی نے کیا کہا تو کسی نے کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام کہا، لیکن عثمان کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے کوئی سلام کہہ رہا ہے۔ سماعت کام کرنا چھوڑ گئی، کسی کی عقل زائل ہے تو کسی کی سماعت ختم ہو رہی ہے، کسی کی بصارت بھی ختم ہوئی ہے۔ اور بعد نے لکھا ہے کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے دل کے صدمے میں فوت ہو گئے تھے۔ یہ غم کدھر ہے امت کو، لیکن شیطان کا ایسا غلبہ کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے عید میلاد والے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اب اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ آنے والے لمحات کا کیا کیا جائے، غسل کون دے، لباس کون اتارے، آپ کے بدن پہ ہاتھ کون رکھے، آپ کا جنازہ کیسے پڑھایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو کیسے حل کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھاری چادر دے دی گئی تھی، حابیرہ کپڑا ہٹایا، اور یہ اللہ رب العزت کا ان پہ بہت بڑا احسان ہے۔ جب بڑے بڑے جلیل القدر ڈول گئے، اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ثابت قدم رکھا، آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کے آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے حبیب، اللہ آپ پہ کبھی دو موتیں طاری نہیں کرے گا، آپ پہ ایک ہی موت آنا تھی، آ گئی، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب آپ نے دوبارہ نہیں اٹھنا اور نہ ہی آپ کو دوبارہ موت آنی۔ کپڑا واپس کیا، مسجد میں تشریف لائے، عمر فاروق ممبر کے پاس ہیں، صحابہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، عمر بار بار یہی کہہ رہے ہیں جس نے یہ بات کی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کیا، لیکن انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا ابو بکر مجھے بلا رہے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے لوگوں سن لو، اللہ کے حبیب اس دنیا سے چلے گئے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو تم میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو دنیا سے چلے گئے، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی قیوم ہے، وہ مرنے والا نہیں۔ اور پھر آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول ہی تھے، ان سے پہلے رسول آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آفرین ماتا، کیا اللہ کے حبیب جب دنیا سے چلے جائیں گے اور قتلا یا شہید کر دیے جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین چھوڑ جاؤ گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آیت کیا پڑھنی تھی؟ عمر فاروق کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ یہ آیت اب نازل ہو رہی ہے، آج اس آیت کی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب پہ بھی موت طاری ہو جائے گی۔ دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے، تلوار نیچے رکھ دی۔ انس فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، ہماری آنکھوں کے سامنے اتنا اندھیرا چھا گیا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ یوں کر کے دیکھا تو میرا ہاتھ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اس قدر غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ فاطمہ کہا کرتی تھی آج کا صدمہ اگر دنوں پہ ڈال دو گے تو دن بھی راتیں بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں پڑے۔ اللہ اکبر، 7 دینار تھے آپ کے گھر میں، صرف 7 دینار، جس کو آج کل کے دور میں آپ 7 روپے کہہ سکتے ہیں۔ یہ امام کائنات کا گھر ہے، یہ سید الانبیاء کا گھر ہے۔ 7 دینار چھوڑے تھے اور فوت ہونے سے پہلے آپ نے وہ 7 کے 7 صدقہ کر دیا۔ ایک یہودی سے گندم ادھار لی تھی اور ادائیگی کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ کی وہ زرہ، وہ جنگی قمیض جو آپ جنگ کی حالت میں پہنا کرتے تھے، وہ اس کے پاس گروی پڑی۔ وَدِرْعُهُ مَرْعُونَةٌ عِنْدَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا، گھر والوں کے لیے گندم نہیں تھی۔ سرور کائنات علیہ السلام نے دنیا کا کچھ نہیں چھوڑا،
آپ نے اللہ رب العزت کے لیے ہمیشہ آخرت کو اختیار کیا۔ آپ کو تو اختیار بھی ملا تھا، آپ چاہتے ہیں تو مکہ کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، ساری وادیاں آپ کو سونے کی بنی ہوئی مل جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو اختیار کرتے رہے۔ آپ کی آخری نصیحتیں بھی یاد رکھیں، ہمیشہ انسان کو اپنی آخری وقتوں میں قیمتی ترین چیزیں یاد آیا کرتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کے حق میں تو نصیحت کی کہ ابو بکر سے قیمتی کائنات میں کوئی نہیں تھا، لیکن 3 نصیحتیں آپ نے بالخصوص فرمائی۔ امتیوں کو چاہیے ان کا اچھی طرح لحاظ رکھیں۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم واتقوا اللہ فی النساء، یہ 3 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری۔ اور ہم جب ہمارا کوئی بزرگ بالخصوص دنیا سے اٹھے نا، ہم اس کی آخری نصیحت پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے۔ اس نے کہا تھا میرا جنازہ فلاں پڑھا دے، میری قبر فلاں جگہ پہ ہونی چاہیے، اس نصیحت کو پورا کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، میں نے معذرت بھی کئی دفعہ کی، لیکن انہوں نے کہا جناب ان کی وصیت ہے آپ کو آنا پڑے گا۔ سرور کائنات علیہ السلام کی وصیتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں اپنی نماز کو ضائع نہ ہونے دینا، الصلاۃ الصلاۃ، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، یہ جو تمہارے نوکر ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادتیاں نہ کرنا۔ کیا یاد آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک بڑا پیغام جو امت کو آپ دے کے گئے تھے، ایک دعا کی، ایک بد دعا کی۔ دعا آپ کی کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر پہ میلہ نہیں لگنا چاہیے، میری قبر پہ مزار نہیں بننے چاہیے، میری قبر کو سجدہ کا نہ بنایا جائے، میری قبر کی حالت وہ نہ ہو جائے جو یہود و نصارہ کے لوگوں نے اپنے انبیاء کی تھی۔ اور ایک بد دعا کر دی، فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو برباد کرے، ان کے انبیاء جب دنیا سے اٹھے تو انہوں نے ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کی۔ آپ دیکھیں سرور کائنات کے پیغامات کیا ہیں۔ آج جشن منانے والے بیچارے اس بات کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو درباروں سے منع کیا ہے، آپ نے تو مزاروں سے روکا ہے، نہا ان یقعد علیہا، نہا ان یجسس القبور، نہا ان یبنى علیہا، نہا ان یکتب علیہا۔ 4 بڑے پیغام قبروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ فرمایا قبروں پہ لکھائیاں نہ کیا کرو، قبریں لیپ نہ کیا کرو، پکی قبر بنا کے اوپر عمارتیں کھڑی نہ کرو، اور مجاور بن کے قبر پہ مت بیٹھو۔ اللہ کے حبیب کی اس دعا کو رب نے یوں سنا، آج تک 1400 سال گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدہ نہیں ہوا، اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پھر 34واں پیغام بڑا یہ تھا، واتقوا النساء، اپنی بیویوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنی بیویوں کے حق میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ یہ رب نے تمہارے ہاتھ میں دے دی، اس کا مطلب نہیں کہ ان کے اوپر زیادتیاں کرو۔ ان آخری نصیحتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن اس دنیا سے گئے اور منگل کے دن آپ دفن ہوئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جلدی میت کو قبر میں اتار دیا کرو، اسرعوا بالجنازہ۔ اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے اور ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا جنازہ جلدی لے جایا کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، نیک ہے تو نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اسے کیوں اپنے پاس لے کے بیٹھے ہو؟ اور اگر برا ہے، یہ بڑی قابل فہم بات ہے، آپ نے یہ نہیں کہا برا ہے تو عذاب اس کا انتظار کر رہے، آپ نے فرمایا اگر برا ہے تو اس کو جلدی اپنے کندھوں سے اتار دو، کہیں تم پہ بھی عذاب نہ آ جائے۔ مرے ہوئے برے آدمی کی صحبت شریعت کو پسند نہیں ہے۔ تم ان زندہ لوگوں سے جو گندے ہوتے ہیں دوستیاں لگاتے ہو تو اپنی آخرت اور دنیا تباہ کر بیٹھتے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تھے، لیکن ایک دن پورا گزر گیا۔ کس لیے؟ کفن کے لیے، دفن کے لیے، غسل کے لیے، قبر کے لیے، جنازہ کے لیے،
کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی صحابہ کرام کو کہ اب کیا کیا جائے۔ کوئی کہتا تھا آپ کا لباس اتار دیں، کس کی جرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ نظر دوڑائے؟ آنکھوں کے جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یوں ہی بیٹھے تھے جیسے آپ لوگ بیٹھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسجد کے کونے سے آواز آ گئی، یہ آواز رب کے فرشتے کی تھی، اغسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ قمیص، اللہ کے حبیب کو کپڑوں سمیت غسل دے دو۔ اللہ اکبر، آپ کی آخری رات ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں نے اپنی ہمسائی سے تیل لے کے اپنے چراغ میں جلایا کہ اس رات کو اپنے حبیب کا چہرہ دیکھ لیا ہوں، اور تب مجھے پاؤں تلے زمین نکلتی ہوئی نظر آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کے لیے قطاریں چلنا شروع۔ ابھی تک ان کو بھی شاید اچھی طرح یقین نہیں آ رہا تھا، اب آپ کی قبر کھودی جا رہی۔ آپ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے الشق لنا الشق لنا اللحد لنا والشق لغیرنا، یہ جو بغلی قبر ہوتی ہے گہرائی والی، یہ ہماری قبریں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو پسند تھی۔ مدینہ میں دو لوگ قبریں کھودا کرتے تھے، ایک سیدنا ابو طلحہ تھے اور وہ یہی قبر بناتے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کو بلائیں، کوئی کہتا دوسرے کو بلائیں۔ پھر صحابہ نے مشورہ کیا جو پہلے آئے گا وہی قبر کھود دے گا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جا رہی۔ جتنے صحابہ اجرے میں داخل ہو سکتے تھے اتنے داخل ہوتے، جنازہ پڑھ کے نکل جاتے۔ امامت نہیں ہوئی اور نہ ہی وہاں پہ امامت ہو سکتی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اسامہ بن زید اور آپ کے غلام شکران، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا احترام یہاں تک باقی رکھا کہ جسم پہ لباس ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ میں کپڑا رکھا تھا، آپ کے بدن پہ ہاتھ نہیں پھیرا۔ وہ پانی پھینکتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم پہ یہ کپڑا ملتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہی چادروں میں کفن دیا گیا ہے۔ کفن فی ثلاثۃ ابواب بیاض، سفید تھی اور غالباً یمن کی آئی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادریں لپیٹی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی اتار دیا گیا۔ آپ کے غلام نے صحابہ کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا اور آپ کا مصلی آپ کی قبر میں بچھا دیا تاکہ جس مصلی پہ آپ عبادت کرتے رہے اب اس مصلی پہ کوئی پاؤں نہ رکھے اور کھڑا نہ ہو۔ لیکن صحابہ کرام نے پھر یہ مصلی نکال دیا۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے سوائے کفن کے انسان کچھ نہیں لے کے جا سکتا۔ سرور کائنات کی قبر بالکل زمین کے برابر بنی۔ قبریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کوہان نما، ایک بالکل زمین کے برابر، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیتے ہیں جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں قبر، یہاں قبریں بہت اونچی کرتے ہیں لوگ۔ یہ خلاف سنت ہے، کرنی بھی ہو تو 1 بالش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قبروں کے ساتھ گہرا تعلق انسان کی عقیدت اور عقیدے کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کی قبر زمین کے بالکل برابر تھی۔ پھر ایک وقت میں سیلاب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پانی پڑ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پاؤں قبر سے باہر نکل آیا تھا اور مدینے کے لوگ گھبرا کے بھاگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہیں سرور کائنات کا قدم نہ ہو۔ پھر دوبارہ جب قبر کو بنایا گیا تو پھر سفیان التمار کی بخاری میں روایت ہے، میں نے قبر کو دیکھا تو پھر اس کو کوہان نما بنا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، آخری بات ہے، کبھی صحابہ نے بیٹھ کے جشن نہیں منایا آپ کے آنے کا، اور کبھی صحابہ نے غم بھی نہیں منایا آپ کے جانے کا۔ 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہر سال ہی اس طرح کا اہتمام کرے جیسے ہمارے ہاں 10 محرم کو کیا جاتا ہے۔ ہاں صحابہ کبھی بیٹھے بیٹھے آپ کو یاد کر کے رو پڑا کرتے تھے، آپ کی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اذان پڑھی تو مدینے کی فضا اس قدر سوگوار ہو گئی تھی کہ کہتے ہیں مدینہ سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مدینہ چھوڑ گئے
کہ میں جب آپ کی زندگی میں شہادتین پڑھتا تھا تو سرور کائنات کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو نظر نہیں آتے، لہٰذا شام کے علاقے کی طرف سفر کریں۔ چھوڑ گئے مدینہ، ان کے غم کس قدر اور ہماری خوشیاں کس قدر۔ امت کہاں چل پڑی، ایک عرصے بعد واپس آئے تھے، مدینہ میں آئے تو آگے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے کہا فاطمہ تو دنیا سے چلی گئی، سرور کائنات کا جو اشارہ تھا پورا ہو گیا، 6 مہینے کا وقفہ گزار کے وہ تو دنیا سے اٹھ گئی۔ بلال رونے لگے اور پوچھا کہ حسن و حسین کہاں ہیں؟ جنت کے شہزادے، میرے پیغمبر کے پھول، حسن کو ایک ران پہ بٹھایا اور حسین کو دوسری ران، پیار کر رہے تھے۔ پہلے لوگ منتیں کرتے رہے، بلال اذان کہہ دو، کہا میری ہمت نہیں، اب جرت نہیں ہے اذان کہہ دو۔ کسی نے موقع سے فائدہ اٹھا کے سیدنا حسن کو کہا اپنے چچا کو کہو اذان پڑھ دے۔ اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کو بلال نہ ٹھکرا سکے، پڑھے روایات، پڑھے تاریخ، پڑھے سیرت۔ ایک عرصے بعد جب مسجد نبوی کے منبر و محراب سے بلال کی اذان گونجی، لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ مدینہ میں قرآن بچ گیا تھا، سرور کائنات کی یادیں تازہ ہو گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے غم پھر سے ابھر آئے تھے۔ لیکن امت بڑی بھٹکی ہوئی ہے، دعا کریں اللہ رب العزت اس امت کو ہدایت دے، ہم بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دنیا میں آئے تھے ہم اس مشن پہ چلنے والے بن جائیں۔ وہ قرآن و سنت کا مشن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ دنیا میں دے کے گئے۔ نہ اس دنیا میں کسی کے آنے کی خوشی اور نہ ہی جانے کے غم منائے جاتے ہیں، نہ ہی شریعت ان کو منانے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کی نقالیاں ہیں، برتھ ڈے منانا اور پھر نہ جانے کس کس طرح کے کام کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے اور سچا محب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔